تو چنانچہ حیات طیبہ میں مرزا حیرت دہلوی نے لکھا اور بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ سید رائے بریلوی اور مولوی اسماعیل دہلوی فتح محمد خان جو رئیس تھا پٹھانوں کا وہاں پہنچے اور وہاں خوب واعظ و نصیحت کی تبلیغ کی، اپنے علم کا خوب لوہا منوایا، اور جب اپنا علم منوا چکے تو بڑی تعظیم عظیم کرنے لگے۔ بعد میں پھر کیا ہوا، انہوں نے پھر اپنی وہابیت ظاہر کی، اور وہابیت ظاہر کرنے کے بعد شروع ہو گئے کہ صاحب نظر و نیاز کرنا جائز نہیں، یہ کرنا جائز نہیں، تم بدعقیدہ ہو، تم مشرک ہو، شرک سے توبہ کرو، کفر سے توبہ کرو۔ فتح محمد صاحب کو آیا ایک دن غصہ، کہا جب ہم ہی بددین وہ ٹھہرے کافر و مشرک تو کہاں کا پکا مسلمان آ گیا ہے، نکالا تلوار۔ ایسے شہید ہے یہ ایک روایت تو ان کے آگے کتابوں میں بڑا تضاد ہے۔ اور دوسری روایت سوانح قاسمی میں مناظر حسن گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ فتح محمد وغیرہ کو انہوں نے بلوایا، لے کر آئے، کہا کہ انگریزوں کے خلاف لڑنا ہے، تو بالا کوٹ میں جنگ ہو رہی تھی انگریزوں کے خلاف، کہ اچانک یہ دونوں نمونے جو ہے جا کے دور بیٹھ گئے، رائے بریلی اور اسماعیل دہلوی دور چلے گئے، اور جب ان کو تلاش کیا تو ملے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلا ان کا۔ تو کہا کہ فتح محمد ڈھونڈتے ہوئے پہنچا، دیکھا چٹان پہ دونوں پیر صاحب اور مرید صاحب بیٹھے ہوئے، کہا تم نے ہمیں لایا کہ انگریزوں سے لڑنا اور یہاں اکیلے بیٹھے ہو؟ کہا انگریزوں سے کیا لڑے، ان کی سب میں تو ہم کو خضر کو نظر آ رہے ہیں، خضر علیہ السلام نظر آ رہے ہیں، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ انگریزوں سے لڑنا کسی طرح جہاد نہیں۔ تو کہا کہ اچھا جب ہم نبی سے لڑ رہے تو ہم کیا ہوئے، اور جب انگریزوں سے لڑنا جہاد جائز نہیں تو تم نے ہمیں یہاں پھر کیوں تکلیف دی؟ اٹھایا وہیں پہ تلوار پہنا دی۔ ایک ہی ہے۔ دوسری روایت ہے تذکرۃ الرشید میں رشید احمد گنگوئی وغیرہ صاحب نے بیان کیا کہ گولی لگی ان کو، اور 2 گولی لگی، دماغ سے آر پار چلے گئی، سوراخ آر پار ہو گیا، اس کے بعد بھی ایک زندہ رہے۔ کرامت تو دیکھو ان کی۔ اور رائے بریلی صاحب کافی دیر تک زندہ رہے، خون بہ رہا ہے مگر آپ بات چیت کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، اور پھر اچانک غائب ہو گئے۔ تو ایک طبقہ میں مشہور ہو گیا کہ امام مہدی کی طرح آپ بھی نزول کریں گے، تو تب تک وہ انتظار کرتا بیٹھا ہے وہاں، کافی سال تک وہ انتظار ہی کرتے رہے۔ رائے بریلی صاحب کب گولی کھا کے نیچے آئیں گے، گولی تو کھا کے چلے گئے۔ تو ان کی قبر کا بھی پتہ نہیں تھا، مختلف روایتیں، اور یہاں تک کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے، اشرف علی تھانوی نے حکایت الاولیاء جو پہلے ارواح ثلاثہ کے نام سے تھی، اس کا صفحہ نمبر 140 پہ ایک قصہ لکھا، کہتے ہیں کہ اچانک جنگ سے دونوں غائب ہو گئے، اچانک۔ تو کسی نے کہا آسمان پہ اٹھا لیے گئے، کسی نے کہا نہیں کسی پہاڑ کی کھو میں چلے گئی، کچھ لوگ کہنے لگے شاید آپ شہید ہو گئے اور آپ کی لاش کو فرشتوں نے اٹھا لیا ہوگا۔ بڑی عجیب عجیب قصے ہونے لگے ان دونوں کے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ان کو تلاش کیا تو ملے نہیں، تو ایک پہاڑی پہ تلاش کرتے کرتے پہنچے، تو کسی نے کہا کہ ابھی رائے بریلی صاحب ایک قبر تھی بزرگ کی، اس کو شہید کر کے معاذ اللہ مسمار کر کے گئے ہوئے تھے، کہا کہ ابھی اس قبر کو مسمار کرتے ہوئے گئے ہیں، اس لیے کہ یہاں جب آئے تو بڑے جلال میں کہا کہ یہ قبر شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو قبر کو شہید کر دیا اور چلے گئے۔ مطلب یہ پکے آتنکوادی تھے یہ لوگ شروع سے، تو شہید کر کے چلے گئے۔ پھر کہاں گئے تو اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ خود پتہ نہیں چلا، تو آج تک ان کو پتہ نہیں ہے۔ اب ہوا یہ کہ شہید تو لکھتے تھے، تو علماء اہل سنت کہتے تھے کہ اگر شہید ہے تو اس کی لاش کہاں ہے بھائی، کون سے ہاسپٹل میں چلے گئی بھائی، اب تک آئی نہیں۔ تو اب کیا کیا ہے، بالا کوٹ میں قبر ظاہر کی، وہ قبر میں دکھا بھی چکا ہوں کئی جگہ، اور کہا کہ یہی سید صاحب کی قبر ہے، یہی جو ہے وہ اسماعیل دہلوی صاحب کی قبر ہے۔ اب وہ بتا رہے ہیں وہاں تختی اکتی بھی لگی ہے، پیٹی ویٹی بھی رکھی ہے باقاعدہ چندے کی، ابھی بھی بالا کوٹ میں بھی دکھاؤں گا میں آپ کو منظر، وہ قبر بھی تو وہ ابھی رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ انگریزوں کے وفادار رہے، لیکن حال کیا ہے، یہ سب انگریزوں کے دشمن بن گئے، کیوں؟ حکومت کا مال بٹورنے کے لیے۔ اور وہ سنی علماء جنہوں نے فتاوے دیے، جنہوں نے قربانیاں کی، بلکہ یہ ہوا کہ بہادر شاہ ظفر کی سرکردگی میں، ان کی قیادت میں جو انقلاب برپا کیا گیا تھا، 7,000 اہل سنت کے علماء تھے جن کو لال قلعے کی چھت پر پھانسی دی گئی تھی۔ 7,000 سنی علماء تھے، اس وقت وہاں بھی تھا ہی کون؟ اور خود بہادر شاہ ظفر کون تھے پتہ ہے آپ کو؟ ٹن ٹناٹن سنی۔ ان کے سنیت کا یہ حال تھا کہ علامہ فضل خیر آبادی نے جب اسماعیل دہلوی پر کفر کا فتویٰ لگایا، تقویۃ الایمان کی بنیاد پر، رسول اللہ کی شفاعت کی انکار کی بنیاد پر، اور رسول اللہ کے جو ہے معاذ حضور کی طرح ایک سرکار کی طرح اور بھی نبی پیدا ہو سکتے، اسماعیل دہلوی صاحب نے تقویۃ الایمان میں لکھا، یہ سب معاملے اور امکان کذب باری تعالیٰ اللہ کے جھوٹ پر یہ چلا، تو علامہ فضل خیر آبادی نے ان کے رد میں کتابیں لکھی اور دلی کی جامع مسجد میں اسماعیل دہلوی سے مناظرہ کیا،
اور دلی کی جامع مسجد میں مناظرے میں بڑی بری طرح شکست ہوئی ان کو. مولوی اسماعیل دہلوی بڑے رسوا ہوئے اور اس زمانے کے سارے اکابر علماء نے ان کے کفر کا فتویٰ صادر کیا. علامہ فضل خیر آبادی نے تحقیق الفتاویٰ تصنیف کی کتاب الحمدللہ آج بھی چھپتی ہے، موجود ہے، اس پر علامہ خیر الدین صاحب نے بھی دستخط کی. خیر الدین صاحب کون ہے؟ یہ ابوالکلام آزاد کے والد ہیں، کٹر سنی تھے، یہ بھی سنی تھے. علامہ رضا علی خان آلت کے دادا جان نے دستخط کی، حتیٰ کہ بہادر شاہ ظفر کی بھی اس پہ دستخط ہے. تو بہادر شاہ ظفر بھی جنگ آزادی کے ہیرو رہے اور سنی رہے، اور انہوں نے تو ایسی قربانی پیش کی. ضعیف العمری کا عالم تھا، ان کے بیٹوں کو انگریزوں نے گرفتار کیا اور حضرت بہادر شاہ ظفر کو، بہادر شاہ ظفر صرف بادشاہ نہیں تھے بلکہ ایک عالم دین بھی تھے اپنے وقت کے. رنگون کے قلعے میں ان کو قید کیا گیا، روزانہ ناشتہ ان کو پیش کیا جاتا تھا. بادشاہ تھے تھوڑا احترام سے رکھا گیا. حسب معمول ایک دن ناشتے کا تھال لاتا جاتا ہے بہادر شاہ ظفر کے پاس. تو بہادر شاہ ظفر سمجھے کہ جیسے روز ناشتہ آتا ہے آج بھی ناشتہ آیا ہے. دسترخوان ڈھکا ہوا تھا اور جب دستر ہٹایا تو بوڑھے ضعیف بہادر شاہ ظفر دیکھتا ہے کہ نوجوان بیٹوں کے سر کٹے ہوئے تھال میں رکھے ہوئے ہیں. یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اس ملک ہندوستان کے لیے اپنی قربانیوں کو ایسے پیش کیا ہے. تو جنہوں نے پیش کیا آج ان کا نام تک نہیں، اور جو انگریزوں کے وفادار تھے ان کو چنے کے جھاڑ پہ چڑھا رہے ہیں. حالانکہ ان کی کتابیں، میں اپنے گھر کی کتابیں کوٹ نہیں کر رہا ہوں، ان کے گھر کی کتابیں بتا دی کہ سب انگریزوں کے وفادار تھے.